ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایسے ہی چلے جا رہے بس ایسے ہی سیاحت کر رہے چل رہے ہیں. اچانک ہمارے نبی مدینے کے باہر پہنچے تو ایک بڑے میدان میں ایک بڑے قافلے کو دیکھا اور دیکھا کہ قافلے والے بیٹھے کھا رہے پی رہے اور ان کے اونٹ قریب میں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ایک اونٹ پر پڑی اور وہ سرخ رنگ کا اونٹ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ والوں کے پاس گئے, تھوڑی دیر الگ سلگ باتیں کی اور اس کے بعد میں پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ وہ قافلہ والوں نے کہا ہاں بیچنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں خریدنا چاہتا ہوں, لیکن میں تو ایسے ہی سفر کر رہا تھا, ایسے ہی چل رہا تھا, میرے پاس اس وقت قیمت نہیں ہے, میں اونٹ لے کر جاتا ہوں اور بعد میں قیمت بھیجوا دوں گا. وہ سارے قافلہ والوں نے کہا کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ کی رسی کو پکڑا اور جانے لگے. سارے قافلے والے اللہ کے رسول کے چہرے انور کو دیکھ رہے کیونکہ اللہ کی قسم ایسا مبارک چہرہ انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا. وہ قافلے والے دیکھتے رہے یہاں تک کہ ہمارے نبی نظروں سے اوجھل ہو گئے. جب اوجھل ہو گئے اس کے بعد میں وہ قافلے والے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے وہ کون تھے؟ سب نے کہا ہم کو نہیں معلوم. کہا وہ تو ہمارا اونٹ لے کر گئے اور ہم نے تو ان کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں پوچھا. سب نے کہا برابر ہے. کہا وہ ادھار لے کر اونٹ چلے گئے اور ہم میں کسی نے ان کا اتا پتہ نہیں پوچھا. اب معلوم نہیں کوئی قیمت پہنچائے گا ابھی کہ نہیں پہنچائے گا. قافلے والے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے ارے تجھے چاہیے تھا اتا پتہ پوچھ لیتا. ایک دوسرے کو کہتا تو نام پوچھ لیتا. ارے تیسرا کہتا کم سے کم ان کا مکان معلوم کر لیتا. اب وہ اونٹ ایسے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے لے کر چلے گئے اور معلوم نہیں اب قیمت پہنچائی جائے گی یا نہیں پہنچائی جائے گی. تو ان میں سے ایک قافلے والے میں سے ایک نے کہا ارے کیسے قیمت پوچھتے پیدا کرنے والے کی قسم, جب وہ ہم سے بات کرتے تھے تو ان کے چہرے انور سے نور ظاہر ہوتا تھا. اتنے پیار سے کہا کان اذا تکلم بکلمۃ یخرج النور من ثنایا. ایک شخص نے کہا ہم کیسے ان سے قیمت پوچھتے, جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے دونوں دانتوں کے درمیان سے نور ظاہر ہوتا تھا. تو دوسرے نے کہا ارے تمہیں معلوم ہے جب وہ بات کر رہے تھے نا تو یہ پہاڑ پر ان کے ہنسنے کی چمک سامنے نظر آتی تھی. یعنی بات کرتے کرتے جب وہ ہمارے ساتھ میں ہنستے تھے تو سامنے دیوار پر ان کی چمک نظر آتی تھی. اور اسی کو حضرت ابو ہریرہ نے پہلے بھی فرمایا ہے. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم یتلالأ سنانہ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کئی مرتبہ میں نے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا. آپ مسکراتے ہیں, آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آتی ہے. تو ایک نے کہا کہ وہ جب ہنس رہے تھے سامنے پہاڑوں پر ان کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی ہے, ہم ان سے قیمت کیسے پوچھے؟ بس اتنا کہا کہ آپس میں یہ لوگ بات کرنے لگے قافلے والے. معلوم نہیں اب وہ پیسے ہم کو پہنچائیں گے نہیں پہنچائیں گے. اونٹ لے کر کہاں چلے گئے. قافلے میں ایک عورت کونے میں بیٹھی تھی, پردے میں بیٹھی تھی. اس نے اپنا پردہ اٹھایا اور زور سے کہا اے قافلہ والو انا ضامنۃ لثمن جملکم, انا ضامنۃ لثمن جملکم. دیکھو اگر وہ اونٹ کی قیمت دے کر نہیں آئے تو مجھ سے قیمت لے لینا. وہ عورت کہہ رہی, اور وہ کوئی سردار کی عورت تھی, قبیلے کے سردار کی عورت ہی. کہنے لگی اگر وہ اونٹ کی قیمت نہ لائے تو مجھ سے اونٹ کی قیمت لے لینا. انا ضامنۃ, میں ضمانت لے رہی ہوں اونٹ کی قیمت کی. تو سب نے کہا تم ان کو پہچانتی ہو؟ تو اس نے کہا باللہ لا عارفہ, اللہ کی قسم میں ان کو نہیں پہچانتی ہوں. لیکن ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا. وہ کہتی ہے میں نے اپنے پردے کی اوٹ سے جب اس آدمی کے چہرے کو دیکھا اتنا نور تھا کہ اتنا نور والا کبھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا, اتنا نور والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, اتنا نور والا کبھی ہم کو اندھیرے میں رکھ ہی نہیں سکتا. بس ابھی تو یہ سب باتیں چل رہی تھی کہ دیکھا دور سے 2-3 شخص آ رہے, 2-3 صحابہ کرام آ رہے, ہاتھ میں کھجورے لے کر آ رہے. وہ 2-3 صحابہ آئے اور قافلہ والوں کو کہا کہ ابھی آپ کے سامنے محمد آئے تھے نا, وہ ہمارے نبی تھے, وہ ہمارے رسول تھے, وہ ہمارے پیغمبر تھے, ہم ان پر ایمان لائے, وہ اونٹ خرید کر گئے نا, تو یہ اونٹ کی قیمت بھی بھیجی ہے اور پورے قافلے والوں کے لیے کھجور بھیجا ہے, تازہ کھجوریں بھیجی ہے. تو آپ لوگ اس کو لے لو, اونٹ کی قیمت بھی لے لو اور یہ کھجوریں بطور پریزنٹ, بطور ہدیہ کے لے لو. وہ قافلہ والے رونے لگے, رو کر کہنے لگے تو ہمیں کھجور مت کھلا, ہمیں اس کھجور والے کے پاس لے کر چلا جا, جس نے کھجور بھیجی ہے ان کے پاس لے کر چلا جا. وہ رہتے کہاں ہے؟ تو وہ جو صحابہ آئے تھے انہوں نے کہا چلو
چلو ہم آپ کو لے کر چلتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا قافلہ آیا. پھر ایک مرتبہ ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھا, نبی نے ان کے چہرے کو دیکھا اور پورے قافلے والوں کی زبان پر آیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, جب نبی کا چہرہ اتنا پیارا کہ قرآن کریم نے تو ان کے چہرے کی تعریف کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیار سے تعریف کی. اللہ فرماتے میں میرے نبی کے چہرے کو سورج کہوں, یا میرے نبی کے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہوں, یا میرے نبی کے چہرے کو دن کا اجالا کہوں. اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرما رہے میرا پیارا نبی کا چہرہ آفتاب کی طرح چمکتا ہے, 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے, دن کے اجالے کی طرح چمکتا ہے. ارے میرے نبی کے زلف مبارک اتنے پیارے ہیں کہ سمیٹ لیتے ہیں رات میں تو رات کی چاندنی آپ کے بال مبارک سے نظر آتی ہے. اللہ کی قسم میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر اور ہماری نبی کے ذات سے بڑھ کر اللہ کی قسم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام.